واصف علی واصف نے کہا نا کہ علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی خود اس زمین کا آسماں ہے، علی خود اس زمین کا آسماں ہے، اور علی ہے مرکز پرکار ہستی، علی جب بھی جہاں ہے درمیاں ہے، علی کے عین کے گوہر نرالے، خود معدن علم نہاں ہے، علی قاری علی قرآن ناطق، علی کا نور برنوں کے سنا ہے۔ تو جناب کا لکھا ہوا کلام اپنے ہی جد امجد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں، اور یہ بھی ایک لطیف بات ہے کہ جب جناب علی کا نام لیا جاتا ہے تو لہو بھی شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ یہ میرا مشاہدہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ جب جناب علی کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی نگاہوں کا تصدق یہ ہے کہ لہو بھی شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اور جہاں تک جناب کے اپنے کلام کے بارے میں آپ نے خود ایک جگہ فرمایا کہ کلام کلندر کا ہر ایک لفظ آفتاب عالم عرفان ہے۔ مقام محمود میں فرمایا کلام کلندر کا ہر ایک لفظ آفتاب عالم عرفان ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ جناب نے فرمایا کہ مجھے صد حیرت ہے سب ایسے نوجوانوں پر، مجھے صد حیرت ہے سب ایسے نوجوانوں پر، بات میری رہ جاتی ہے جن کے صرف کانوں پر، سمجھ لیتے گر میرے درد دروں کو محمود، اڑان ہوتی محمود ان کی آسمانوں پر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے الفاظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اسے عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پیکر اور ہمارا وجود اور ہمارا سراپا وہ سراپا بن جائے کہ جس کی منشا ہمارے مرشد کریم کرتے ہیں ہم سے۔ میں ملتمس ہوتا ہوں اپنے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر مستوار کلندر، یہ ایک عجب بات ہے کہ جناب کا نام نامی، پھر وہی بات، چونکہ بات ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو یا نوری ہو۔ علامہ اقبال نے کہا حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو یا نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ جناب کا نام بھی ہمارے لبوں پر آئے تو بھی میں یہ بات کہنے کے لیے حق بجانے ہوں کہ لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ سامعین و حاضرین محترم، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر اس نے موقع عطا کیا کہ 11ویں شریف کی اس محفل میں بیٹھنے کی، سننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ یہ میرا ایمان ہے کہ یہاں ایک دفعہ پھر اللہ پاک نے موقع عطا کیا کہ غوث اعظم سرکار کی نظر کرم ہم پہ پڑ رہی ہے۔ سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جس نے یہ سب کچھ عطا کیا، جس کا ہی سب کچھ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام چیزیں اسی کا ذکر کرتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے انبیاء اور رسول آئے، جتنے انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے بھی یہی درس دیا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ آقا علیہ السلام پہ یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا، اور پھر آج تک آقا کی نظر سے یہ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی محفل میں آ کے آقا کی اس زیر نظر آ جاتے ہیں۔ آج تقریباً 14 سال سے یہاں پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، یا 15 سال، 14 یا 15 سال سے انشاءاللہ ہر مہینے کا ایک دن اسی طرح یہاں مزین ہوتا ہے ذکر اللہ سے اور سرکار کی نظر سے۔ بے حد درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے احباب پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آخر میں موضوع بہت مختصر ہے، صرف ایک پیغام دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے پھر اس کو میرا یہ دل نہیں مانتا کہ اگر یہ نہ پڑھے تو اس لیے کہہ دیتا ہوں 2 شعر پڑھو،
تو 2 یا 2-4 شعر وہ پڑھ جاتے ہیں، اس طرح پھر جو آئیں ان کو ٹائم تو دینا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو صحیح موضوعات پہ بحث ہے یا جو بولنا ہے وہ محال ہوتا ہے۔ بس چند ایک باتیں اور ایک خاص پیغام کہ اتحاد جو ہے بین المریدین، اس پہ میں بات کروں گا کہ مریدین جو ہیں یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے کثرت سے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قافلہ آگے جا رہا ہے ایک روحانی انقلاب کی طرف۔ اور محبت مشن کا معنی ہی یہی ہے کہ دلوں کو بدل دے، دلوں کو بدلنا ہی روحانی انقلاب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اتفاق و اتحاد ہے۔ اگر یہ نہیں تو مرید کیا مرید کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں، یہ خود سوچ لیں۔ اس پہ صرف چند منٹ کے لیے ایک پیغام دے کے آگے ذکر کر کے دعا کریں گے۔ بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لیٹ ہو جاتے ہیں، واپس گھروں میں لیٹ پہنچتے ہیں۔ گرچہ ہم نے یہ یعنی چھٹی کے دن یہ شروع کیا تھا، مگر اس کے باوجود جو اب دیکھیں لاہور سے اور اس سے بھی میاں چنو تک بھی لوگ پھر بھی تو ان کی یہ محبت ہے۔ حالانکہ یہ پروگرام علاقائی سطح پہ شروع کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ علاقہ تمہارا وسیع ہے، جب علاقائی بھی ہوگا تو انشاءاللہ خدائی ہوگا۔ تو آخر میں مولا علی المرتضیٰ کا ذکر ہو رہا تھا، اسی پہ اختتام ہوا۔ مومن اور مسلمان کا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہر روز کی شروعات، ہر روز کا شروع ہونا اور اس کی زندگی کا شروع ہونا ہی ذکر علی سے ہے، اور اس کی زندگی کا اختتام بھی ذکر علی سے ہے۔ میں نے مومن کی بات کی ہے، مسلمان کی، جو اللہ رام ہے اس کی نہیں بات کی، اس وجہ سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہاری کچھ نسبت ہے، کچھ تعلق ہے، تو پھر بلا شک و شبہ علی سے تعلق ہے۔ اور اگر علی سے تعلق میں شک نظر آئے تو اپنے سینے کو دیکھ کہ اس میں کہیں رسول کا بغض تو نہیں ہے۔ یہ واضح اور کلیئر کٹ بات ہے، اہل سنت اور جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور گھرانے میں کون ہے؟ کسی نے یہ سوچا ہے کہ گھرانے میں کون ہے اور گھرانے والا کون ہے اور گھر آنے والا کون ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ موازنہ کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اہل سنت ہے وہی جو سب کو سلام کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر بستر پہ لٹایا جاتا ہے تو ایک کو مصلے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے، اور سرکار کا تو ایک ایک لمحہ ہی معراج ہے۔ گرچہ بستر بھی معراج ہے مگر مصلے کی بڑی شان ہے۔ میں نے کہا ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ایک درمیان میں ایک بغض کی لکیر بھی میں دیکھتا ہوں۔ بہت میرا یہ وسیع تجربہ ہے، بے شمار لوگوں کو میں نے پڑھا سنا بھی ہے، یعنی کہ مختلف چینلز پہ مختلف لوگ جو ہے نا جتنا ان کو علم ہے وہ اپنا دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم اور اس پہ عمل اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا تقویٰ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ولایت کی ایک قسم کم از کم تب جا کے علم کی سمجھ آتی ہے، ورنہ بے شمار علم اہل معرفت کے ہاں کچھ قدر اس لیے نہیں رکھتا کہ اگر اس پہ عمل وہ نہ کر سکیں اور تقویٰ کی راہ کی طرف وہ رواں دواں نہ ہو سکیں اور محبت الہی کی چاشنی نہ چکھ سکیں تو علم ہی العلم حجاب الاکبر ہوتا ہے، وہی علم حجاب بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آخر میں انہوں نے یہ پڑھا اور اس میں وہ اپنی منقبت وہ لکھی تھی سرکار کے، ایک دن نشہ آیا ایسا تو اس میں یہ لکھی کہ اوروں کی ضرب بے شمار نے کھائی اور بچ گئے، لیکن مولا علی کی اگر آپ دیکھیں تو ایک جنگ حنین کا واقعہ ہے، راوی بیان کرتے ہیں حدیث میں ہے، اور شریف التواریخ نے اس کو بڑا زبردست لکھا کہ نوشائی صاحب نے کہ آپ نے 1000 دفعہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، 1000 دفعہ، اور صبح دیکھا تو 1000 ہی سر پڑا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ ضرب علی سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ ضرب علی کیوں نہیں بچ سکتا؟ من کنت مولا فہذا علی، کیوں؟ وہ ضرب رسول اس میں شامل ہے۔ اور پتہ ہے پیدائش تو مولود کعبہ ہیں، یہ سارے مسلمان جانتے ہیں، لیکن اس
کعبے کے نسبت کے ساتھ ساتھ نظر رسول بھی وہیں شامل ہوئی تھی. پہلی نظر ہی سرکار پہ پڑی تھی. فرمایا کہ کعبہ کو بعد میں دیکھوں گا, پہلے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کر لوں. تو پھر وہ کیسے بچے جو ہے مارا آپ کا, تو جو ضرب علی المرتضیٰ کی ہے اس سے بچنا محال ہے. آج بھی ایسا ہی ہے, آج بھی ایسا ہی ہے انشاءاللہ. جو آخر میں نے کہا کہ ہمارا اینڈ آقا علیہ السلام سے لے کے بعد میں جناب علی المرتضیٰ اور امام حسن علیہ السلام پہ ہوا تھا مسلمانوں کا. اس کے بعد بے شمار آئے مسلمان سلاطین آپ کے سامنے, تاریخ پڑھیں تو شرم آتی ہے, شرم آتی ہے کہ اس قوم کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے فرزند رسول کو ذبح کیا ہے. اس قوم کا ہم کیا بیان کریں, ان کی کیا تاریخ ہے. ارے جن کی نسل نہیں ہوتی ان کی تاریخ نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھو. نسب مصطفیٰ ہی, اسی پہ ہمارا اختتام تھا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ. اور آخر میں آپ ہی کی اولاد میں سے جو آئیں گے انہی پہ پھر اینڈ ہوگا. میں نے کہا کہ صبح و شام اور زندگی کی ابتدا و انتہا اور اسلام کی ابتدا و انتہا. ابو طالب کو دیکھو, اسلام کی ابتدا و انتہا. باتیں کرتے ہیں مگر علم نہیں ہے. جب خود صدیق اکبر کی ہم روایت دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ, آپ سرکار کی ولایت میں بہت بادشاہ کا رتبہ رکھتے ہیں, اور سرکار نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا سچہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھ کے نظر رخ علی پہ رک جاتی تھی. یہ صداقت صدیق اکبر کی دلیل ہی یہی ہے. اور بھی حوالے دیتے ہیں, بہت سارے حوالے. علم کی تو کوئی بات ہی نہیں نا. فیکٹ سے بھاگنا یہ بندے کا کام نہیں ہے. سب سے بڑی صداقت کا یہ ثبوت کہ نظر وہاں سے نہیں ہٹتی. کیوں کہ ایک نظر جب علی کے چہرے پہ جائے تو عبادت ہوتی ہے. تو یہ صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے. فرمایا صدیق اکبر ہے, یہ صدیق اکبر ہے. اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں. اور یہ بھی ثابت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے مانا اور پیچھے نماز پڑھی تو پھر بھی ثابت ہو کے کہ واقعی یہی صدیق اکبر ہے. کیونکہ علی جس کو مان رہا ہے وہی دنیا کا بڑا سچا ہو سکتا ہے. تصدیق کر دی. کیوں؟ یہ گھر والے ہیں. اگر گھر والے نہ پیچھے کھڑے ہوتے کوئی اور ایک بھی نہ ہوتا. یہاں پہ آپ نے بتایا, کیونکہ آپ جانتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت شان ہے ان کا, تو آپ کے میرے بعد کیا ہے, میرے بعد کیا ہے. آخر میں کان میں مولا علی المرتضیٰ میں یہ فرما رہے تھے. اسی وجہ سے آپ نے سب کو تسلیم کیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک تھا, غلط کوئی نہیں ہے. اب یہاں معاملہ اور ہے کہ اگر اس کے علی کی بات کرتے ہیں تو دیگر لوگوں کی طرف دھیان نہیں, اگر ان کی بات کرتے ہیں تو ادھر سے بھاگ جاتے ہیں. مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہے. کلمہ نبی کا پڑھ کے اور نعرہ علی کا لگا کے جتنے آپ کے قرابت دار ہیں, نسبت دار ہیں, گھر والے ہیں اور در والے ہیں, سب کو سلام کر لے. مسلمانیت اسی کو کہتے ہیں. تو آپ کے کلام پہ اسی پہ بات ہوئی تو پھر یہ ختم نہیں ہونی, کیونکہ ادھر سب کچھ علی کا ہے. تم کو پتا ہے یہاں 2-2 گھنٹے اور 10 دن لگاتار مولا علی کی شان جو ہے یہ کسی قطار سے باہر ہے. لوگوں کی شان کسی مقدار میں ہوتی ہے, یہاں مقدار اس لیے نہیں ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اگر رسول کا کہیں اختتام ہے, کہیں ان کی نبوت نہیں ہے, کہیں ان کی قدرت نہیں ہے. ہم قدرت ہر جگہ پہ مانتے ہیں, یہ بڑا بکواس ہے. مانتے قدرت ہیں مگر علی کا نام آئے